بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واقعے کا تعلق شیخ عبدالعزیز عقیل نے اپنے لیکچر میں مختلف واقعات سے سبق میں کیا تھا. یہ شیخ کے ایک قریبی متقی رشتہ دار کے بارے میں ہے جو نابینا اور حافظ قرآن تھے. جوان اور بوڑھے سبھی انہیں پسند کرتے تھے. جب شیخ 17 سال کے تھے تو وہ اپنے اسی رشتہ دار سے ملنے گئے جس نے ان سے پوچھا کہ ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے. جب شیخ نے کہا کہ انہیں مالی پریشانی ہے تو ان کے رشتہ دار نے انہیں اللہ کی ہدایت کے لیے دعا کرنے کا مشورہ دیا. تب ان کے رشتہ دار جو نابینا اور حافظ قرآن تھے انہیں بتایا کہ ان کی شادی کیسے ہوئی. انہوں نے بتایا کہ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے آیا ہوں. ہم نے عرصے دکھ اور قلت میں زندگی گزاری ہے. میں پیدائش سے ہی بدصورت اور نابینا تھا. میرے پاس کوئی سامان کوئی مال و متاع نہیں تھا اور اس چیز کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص مجھے اپنی بیٹی شادی کے لیے دے. اس کے باوجود میں شادی کرنا چاہتا تھا. میں اپنے والد محترم کے پاس گیا اور کہا ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے والد پہلے مجھ پر بہت ہنسے اور پھر کہا بیٹا کوئی تم سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کرائے گا؟ تم پیدائشی طور پر نابینا ہو اور ہم غریب ہیں اور معاشرے کے نچلے طبقے میں سے ہیں. ہماری حالت سب کو آیا ہے. دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے. میرے والد کی باتوں سے میں پوری طرح مایوس ہو گیا. ان کے بعد میں اپنی ماں کے پاس گیا. اس وقت میری عمر تقریباً 24 یا 25 سال تھی. میں چاہتا تھا کہ وہ ابا سے بات کریں. جب میں نے ان سے اپنی شادی کے معاملے میں بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے حیرت سے کہا بیٹا کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہمیں تمہاری شادی کے لیے رقم تک درکار نہیں ہے. ہمیں خود پیسوں کی اشد ضرورت ہے. ہمارے اوپر قرض ہے اور تم شادی کا سوچ رہے ہو. مختصر یہ کہ میری والدہ نے ایسی باتیں کی کہ میں آنسوؤں کو روک نہ سکا. میرے پرسکون ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ شاید میرے والدین ابھی تک مجھ سے اس طرح کے معاملات کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے ان سے دوبارہ بات کرنے کا عزم کیا لیکن جب کچھ دن بعد میں نے ان کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا تو میں دوبارہ ناکام رہا. تب میں نے سوچا کہ میں واقعتاً بیوقوف تھا. مجھے کسی اور کو کہنے کے بجائے اپنے رب کے دروازے پر دستک دینی چاہیے. میں نے دیر رات دعائیں مانگی اور اللہ سے فریاد کی. میں نے کہا میرے رب میرے اللہ لوگ کہتے ہیں میں ایک فقیر ہوں. اے رب تو نے مجھے اس حال میں رکھا. وہ کہتے ہیں میں اندھا ہوں. اے میرے اللہ آپ ہی نے مجھے دیکھنے سے محروم رکھا. وہ کہتے ہیں میں بدصورت ہوں. اے میرے پاک پروردگار تو نے مجھے ایسے ہی بنایا. صرف آپ ہی میرے آقا ہیں میرے رب میرے پالنے والے ہیں. آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اے خدا آپ جانتے ہیں کہ میری شادی کرنے کی خواہش ہے لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہے. میرے والدین عاجزی ذرائع کے لوگ ہیں. میں نے ان کا عذر قبول کر لیا ہے کیونکہ وہ واقعی بہت غریب ہیں. لیکن اے میرے اللہ آپ ہر چیز کرنے پر قادر ہیں. اپنی رحمت سے مجھ پر احسان کر دیں اور میرے لیے شادی آسان بنا دیں. نماز پڑھنے کے بعد مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے
اور میں لیٹ گیا۔ میں سو گیا اور مجھے خواب آیا کہ میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جو کافی گرم تھی۔ پھر آسمان سے ایک چھتری اتری جس نے مجھے سایہ فراہم کیا۔ مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اطمینان محسوس ہوا۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اگلی صبح سویرے میں ایک ایسے عالم کے پاس گیا جو خوابوں کی تعبیر کرتے تھے اور انہیں بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں شادی شدہ ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میری شادی کیوں نہیں ہوئی تو میں نے انہیں اپنی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں بتایا۔ عالم نے پوچھا کہ کیا میں نے بے حساب روتے ہوئے دعا کی تھی؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا جاؤ اور اپنے کنبے کی بہترین لڑکی کا ہاتھ مانگو، جاؤ دروازہ کھلا پاؤ گے۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں سوچا جس کے لیے ہمارے پورے کنبے میں سب سے زیادہ عزت ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ جا کر میرے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگیں۔ اس بار میرے والد نے مجھے اور زیادہ ڈانٹا اور صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس لڑکی کے والد سے خود بات کرنے کا ذہن بنا لیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچ کر اس کے والد سے ملاقات کی اور ہمت کر کے انہیں بتایا کہ میرا اس طرح کا سوچنا ہے اور میرا یہ پرپوزل ہے، وہ ناراض ہونے کے بجائے خوش ہوئے اور کہا تم نے دل سے قرآن سیکھا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے آپ سے بہتر شخص نہیں ڈھونڈ سکیں گے، لیکن مجھے میری بیٹی کی رضامندی لینی پڑے گی۔ وہ لڑکی کے پاس گئے اور میرے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ سچ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ قرآن کریم کا ایک حافظ اور قاری ہے۔ بیٹی نے جواب دیا بابا آپ اپنی مرضی کے مطابق کریں۔ اس پرپوزل کو حتمی شکل دے دی گئی اور 1 ہفتے کے اندر ہی ہمارا نکاح ہو گیا۔ آپ کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے، تبھی تو آپ کو مانگنے کی توفیق دی جا رہی ہے۔ اس لیے خوب مانگیں جس میں ناکامی اور واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔